اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف قال انا یوسف وهذا اخی قد من اللہ علینا انہ من یتق ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر آمین یا رب العالمین۔ سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور آج کے لیکچر میں انشاءاللہ تعالی ہم سورہ یوسف کی آیت نمبر 90 کو گرامیٹیکلی انالائز کریں گے۔ تو سب سے پہلے ہم اس آیت کے حصے بنائیں گے۔ اس آیت میں ہمیں 3 وقت کی علامات نظر آ رہی ہیں، لہٰذا اس آیت کے پہلے 4 حصے بنیں گے۔ پہلا حصہ ہوگا قالوا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، دوسرا ہوگا قال انا یوسف وہذا اخی، تیسرا ہوگا قد من اللہ علینا، اور چوتھا اور آخری ہوگا انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ تو اب جو پہلا حصہ کیا ہے اس کے الفاظ پہ بات کریں گے۔ اس میں قالو فعل ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، حرف استفہام ہے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ ضمیر لگی ہوئی ہے، ضمیر واحد مذکر حاضر کی، ضمیر منصوب متصل، لام جو ہے یہ لام مزالقہ ہے یہاں پر کیونکہ انا کی خبر پر آ رہا ہے، انتا ضمیر مرفوع منفصل ہے واحد مذکر حاضر کی، اور یوسف اسم جو ہے یہاں پر آپ مرفوع دیکھ رہے ہیں۔ اب جو دوسرا حصہ ہم نے کیا تھا قال انا یوسف وہذا اخی، اس کے ہم 2 حصے کریں گے اس لیے کہ یہ 2 جملے بن رہے ہیں۔ پہلا ہے قال انا یوسف اور دوسرا ہے وہذا اخی۔ تو جو پہلا حصہ ہے قال انا یوسف، اس کے الفاظ پہ بات کر لیتے ہیں۔ قال فعل ہے، واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، فعل ماضی، انا ضمیر مرفوع منفصل واحد متکلم کے لیے، یوسف مرفوع اسم استعمال ہوا ہے۔ جو دوسرا حصہ ہے، دوسرے حصے کا وہ ہے وہذا اخی، اس میں واو حرف ہے، ھذا اس میں اشارہ واحد مذکر قریب کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ اخ کا لفظ جو ہے یہ اخو کی مرفوع فارم ہی یہاں پر استعمال ہوئی ہے۔ آپ حیران ہوں گے کہ مرفوع فارم یہاں پر اخی کیسے ہو رہی ہے، تو اچھی طرح نوٹ کر لیں کہ جب بھی اخ اور اب یا متکلم کی طرف مضاف ہوتے ہیں تو مرفوع منصوب اور مجرور تینوں فارمز میں یہ اسی طرح لکھے اور پڑھے جاتے ہیں، یعنی اب کو ہم ابھی ہی کہیں گے مرفوع فارم میں بھی، منصوب فارم میں بھی اور مجرور فارم میں بھی، اور اخ کو ہم اخی ہی کہیں گے مرفوع منصوب اور مجرور تینوں فارمز میں۔ تو الحمدللہ جی، جو دوسرا حصہ تھا اس کے 2 حصے ہم نے بنائے اور ان کے الفاظ پہ بات کر لی۔ اب تیسرے حصے کی طرف چلتے ہیں، وہ ہے قد من اللہ علینا۔ قد حرف تحقیق ہے، فعل ماضی پہ داخل ہوتا ہے عام طور پر، اور اس کے بعد فعل ماضی آپ دیکھ رہے ہیں منا، جو کہ میم، نون اور نون روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب نون سے استعمال ہوا ہے۔ اصل میں یہ تھا مننا یمنونو، جو تبدیلی کے بعد منا یمنو ہو گیا۔ خان صاحب نے اس کا مصدر جو ہے وہ منن لکھا ہے، اس کے ایک معنی لکھے ہیں کسی پر احسان کرنا، احسان جتانا، اور کہہ رہے ہیں کہ اس مفہوم کے لیے الا کا صلہ آتا ہے، اور اس کے دوسرے معنی ہے کسی چیز کو کاٹنا یعنی کم کرنا۔ اس صورت میں اس کا مفعول جو ہے وہ وداؤٹ پریپوزیشن استعمال ہوتا ہے، تو یہاں پر یہ احسان کرنا ان معنی میں استعمال ہوا ہے۔ منا فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور اس کے بعد اس میں جلالہ مرفوع فارم میں دیکھ رہے ہیں، الا حرف جر ہے جس کے ساتھ ضمیر مجرور متصل جمع متکلم کی لگی ہوئی ہے نا۔ یوں تیسرے حصے کے الفاظ پہ بات مکمل کرنے کے بعد اب ہم چلتے ہیں چوتھے حصے کے الفاظ کی طرف۔ اس میں پہلا لفظ جو ہے وہ ہے انا، جو کہ حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے، اس کے ساتھ واحد مذکر غائب کی ضمیر منصوب متصل آپ دیکھ رہے ہیں۔ من جو ہے یہاں پر اس میں شرط کے طور پہ استعمال ہوا ہے، اور اس کے بعد یتقی فعل مضارع آپ کو مجزوم نظر آ رہا ہے، یہ اصل میں یتقی تھا، یا جو ہے وہ ڈراپ ہو گئی مجزوم ہونے کی وجہ سے۔ واو کاف یا اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب افتعال سے یہ استعمال ہوا ہے، ایو تکا یا یو تکیو، اور پھر تبدیلی کے بعد اتقا یتقی اتقاءن، ڈرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ واو حرف ہے یصبر، صاد بارہ روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، اور یہ بھی مجزوم آپ دیکھ رہے ہیں، اصل میں تھا یہ یصبرو، صبر یصبرو صبرن، صبر کرنا کے معنی میں یہ فعل استعمال ہوتا ہے۔ فا جو ہے یہ حرف ہے، انا حرف از حروف مشبہ بالفعل ہے جس کے بعد اس میں جلالہ آپ منصوب دیکھ رہے ہیں، لا حرف نفی ہے جس کے بعد فعل مضارع یضیع واحد مذکر غائب کا صیغہ باب فعال سے استعمال ہوا ہے، ضاد یا اور عین اس کے روٹ لیٹرز ہیں، باب فعال میں اضاع یضیع اضاعتن بنے گا یہ، اور اس کے معنی ہوں گے کسی چیز کو تلف کرنا یعنی ضائع کرنا۔ اس کے بعد اگلا لفظ جو ہے وہ ہے اجر، جو کہ منصوب آپ دیکھ رہے ہیں، اور اجر اردو زبان میں بھی مستعمل ہے، اور المحسنین جو ہے یہ المحسن کی جمع ہے، اور المحسن جو ہے یہ
اسم الفاعل کا صیغہ ہے ہا سین نون روٹ لیٹرز کو استعمال کرتے ہوئے باب افعال میں احسن یحسن احسانا، اس سے محسن جو ہے وہ اسم الفاعل کا صیغہ بنا ہے، اور محسن کے معنی ہوتے ہیں احسان کی روش اختیار کرنے والا۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 90 کے الفاظ پہ ہماری ورکنگ ایک مرتبہ پھر مکمل ہو جاتی ہے۔ اب ہم اس آیت کے حوالے سے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو دیکھتے ہیں مفتی سعید صاحب کی زبانی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قالوا أئنك لأنت يوسف قال أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا إنه من يتق ويصبر فإن الله لا يضيع أجر المحسنين۔ صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف آیت نمبر 90۔ آیت گرامی سے متعلق شرح المفردات۔ آیت کے کلمہ اور جملہ من اللہ علینا کے ضمن میں عبارت ہے من علیہ یمن من انعم علیہ ومنہ المنان وہو من اسماء اللہ تعالی۔ اس عبارت میں ایک تو باب کی طرف اشارہ مقصود ہے کہ من یمن جو کہ اصل میں ہے منن یمنن، یہ باب نصر ینصر سے تعلق رکھتا ہے۔ منہ کے بعد علیہ کا اضافہ یہ بتانے کے لیے ہے کہ جس شخص پر من و احسان کیا جائے گا اس کا تذکرہ اعلی حرف جر کے ذریعے ہوگا۔ مصدر ذکر کیا جا رہا ہے من، اور معنی ذکر کیا جا رہا ہے کہ جب کہا جائے گا من فلان علی فلان تو اس کا معنی ہوگا انعم علیہ، کہ فلاں شخص نے فلاں شخص پر یا فلاں ذات نے فلاں شخص پر انعام کیا۔ اور بتایا جا رہا ہے کہ اسی سے مبالغہ کا صیغہ ہے المنان، جس کا معنی بہت احسان اور انعام کرنے والا، اور یہ اللہ تعالیٰ کے اسماء حسنہ میں سے ہے۔ یہاں من کا ایک معنی بیان کیا گیا ہے یعنی انعام و احسان، جبکہ قرآن حکیم میں مصدر من ایک اور معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی احسان جتلانا، جیسے ہے لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والاذی، کہ احسان جتلا کر اور تکلیف دے کر اپنے صدقات کو باطل اور ضائع مت کرو۔ اسی طرح بنی اسرائیل پر میدان تیہ میں سرگردانی کے دوران اترنے والی آسمانی غذا کے بارے میں بھی جو تعبیر ہے وہ من و سلوہ کی ہے، تو غالباً کھمبی کی شکل کی کوئی سویٹ ڈش جو ان کے لیے اترتی تھی، اس پر من کا اطلاق یہ اس لیے کیا گیا کہ وہ بھی محض اللہ تبارک و تعالیٰ کا انعام تھا اور اس میں انسانی محنت کا دخل نہیں تھا۔ آیت گرامی سے متعلق ایضاحات نحویہ۔ آیت کے جملہ اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف کے ضمن میں عبارت ہے هذه اللام المزحلقہ وأنت ضمیر فصل وقد تكون اللام لام الابتداء وأنت مبتدأ ويوسف خبره وهذه الجملة خبر إن أكدوا بهذه المؤكدات تعبيرا عن دهشتهم الشديدة من هذا الخبر۔ اس عبارت میں اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف جملے سے متعلق دو اعرابی احتمال کا تذکرہ مقصود ہے۔ پہلا اعرابی احتمال اس صورت میں جبکہ ہم اس جملے کو ایک ہی جملہ قرار دیں، چنانچہ ان حرف مشبہ بالفعل، کاف زبر کا ضمیر خطاب اس کا اسم، انت ضمیر فصل اور یوسف ان کی خبر۔ اس صورت میں انت پر داخل لام زبر لا، یہ اللام المزحلقہ کہلائے گا۔ مزحلقہ اس میں مفعول ہے از حلاق مصدر سے جس کا معنی ہے لڑھکانا، اور اللام المزحلقہ سے مراد یہ ہے کہ لام ابتدا کو مبتدا سے دھکیل کر آگے خبر کی طرف کر دیا جائے، ایسے لام کو اللام المزحلقہ کہتے ہیں۔ اور اسے کب دھکیلا جاتا ہے؟ یہ اس وقت جب کہ مبتدا پر انا داخل ہو جائے، تو اب انا کے مبتدا پر داخل ہونے کی وجہ سے لام ابتدا مبتدا پہ داخل نہیں ہو سکتا، اس کو خبر کی طرف دھکیل دیا جاتا ہے، تو اسے اللام المزحلقہ کا نام دیا جاتا ہے۔ دوسرا احتمال اس جملے میں یہ ہے کہ اس جملے کو 2 in 1 قرار دیا جائے، یعنی جملے کے اندر جملہ۔ چنانچہ اس صورت میں ایک جملہ یہ ہوگا کہ انت مبتدا اور یوسف اس کی خبر، اور پھر یہ مبتدا خبر مل کر جملہ اسمیہ خبریہ ہو کر انا کی خبر۔ دونوں صورتوں میں بہرحال جملے کے اندر تاکیدات ہیں، انا ہے، لام ہے،
جملہ اسمیہ خود جملہ فعلیہ کے مقابل ایک پاورفل جملہ ہے، تو ان مؤکدات کے ذریعے جو برادران یوسف نے تاکید کرتے ہوئے یہ کہا ہے اِنَّکَ لَأَنْتَ یوسف، تو یہ دراصل اس خبر سے ان میں جو دہشت پیدا ہوئی اس دہشت شدیدہ کو تعبیر کرنا مقصود ہے۔ آیت کے جملہ قد من اللہ علینا کے ضمن میں عبارت ہے الضمیر نا لیوسف علیہ السلام و اخیہ بنیامین، الضمیر نحن یستوی فیہ المثنی والجمع۔ اس عبارت میں یہ بتانا مقصود ہے کہ قد من اللہ علینا جو حضرت یوسف علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ یقیناً اللہ نے ہم پر احسان و انعام فرمایا، تو یہاں نا ضمیر جمع متکلم سے کون کون مراد ہیں؟ تو بتایا جا رہا ہے کہ یہ ضمیر نا یوسف علیہ السلام اور ان کے بھائی بنیامین کے لیے ہے، اور نحن ضمیر ہو یا اس کی منصوب و مجرور شکل نہ ہو، اس میں مثنیٰ اور جمع برابر ہیں، تو یہاں دو کے لیے بھی ضمیر جمع متکلم کو لایا گیا ہے۔ آیت کے جملہ انہو من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین کے ضمن میں عبارت ہے الہاء ضمیر الشأن ادوات الشرط لها الصدارة فإذا دخلت عليه إن أو أن وجب الإتيان بضمير الشأن فيكون اسمها والشرط وجوابه خبرها نحو قال المدرس إنه من يأتي متأخرا فليقف عند باب الفصل مستأذنا قرأت في الصحف أنه من أراد أن يعمل مترجما في موسم الحج فليتصل بإدارة شؤون الحرمين وإذا لم يذكر ضمير الشأن فهو منوي كما في قول الأخطل إن من يدخل الكنيسة يوم يلقى فيها جآذرا وزباء أي إنه من وفي التنزيل من أجل ذلك كتبنا على بني إسرائيل أنه من قتل نفسا بغير نفس أو فساد في الأرض فكأنما قتل الناس جميعا ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا يتقي فعل مضارع مجزوم بأداة الشرط وعلامة جزمه حذف اللام ويصبر معطوف على يتقي فإن الله جواب الشرط واقترن بالفاء لأنه جملة اسمیہ۔ اس عبارت کے پہلے حصے میں یہ بتانا مقصود ہے کہ انہو من یتقی ویصبر میں ضمیر شأن ہے۔ ضمیر شأن کیوں لائی جاتی ہے اس کی تفصیل کرتے ہوئے یہ بتایا جا رہا ہے کہ ادوات شرط یا حروف شرط صدارت کلام کا تقاضا کرتے ہیں، یعنی صدر کلام میں یا کہیے کلام کے شروع میں آنے کا۔ اب جب ادوات شرط پر انا یا انا داخل ہو گئے تو صدر کلام میں تو وہ آ گئے۔ اب ادوات شرط کے لیے صدارت کلام کیسے متحقق ہوگی؟ تو اس سلسلے میں یہ کیا جاتا ہے کہ انا یا انا کے ساتھ ضمیر شان لائی جاتی ہے۔ اب جملے کے اندر ایک جملہ تشکیل پا جاتا ہے کہ گویا یہ ادات شرط اپنی شرط و جزا سے مل کر جملہ شرطیہ جزائیہ ہو کر انا کی خبر قرار پاتی ہے، اور انا کے ساتھ جو ضمیر شان ہوتی ہے وہ اس کا اسم قرار پاتی ہے۔ چنانچہ عام عربی سے اس کی مثال دی جا رہی ہے قال المدرس انہ من یأتی متأخرا فلیقف عند باب الفصل مستأذنا، کہ ٹیچر نے یہ کہا کہ جو شخص بھی لیٹ آئے تو وہ کلاس روم کے دروازے کے پاس اجازت لیتا ہوا کھڑا ہو جائے۔ چنانچہ اس میں من یأتی متأخرا یہ جملہ شرطیہ جزائیہ ہے، اور اس کے شروع میں جب انا آیا تو اس کے ساتھ ضمیر شان لائی گئی ہے انہ من یأتی۔ دوسری مثال ہے قرأت فی الصحف انہ من اراد ان یعمل مترجما فی موسم الحج فلیتصل بادارۃ شؤون الحرمین، کہ میں نے اخبارات میں پڑھا ہے کہ جو شخص بھی موسم حج میں مترجم بن کے کام کرنا چاہے تو وہ امور حرمین کی انتظامیہ سے رابطہ کرے۔ تو اس میں من اراد ان یعمل یہ جملہ شرطیہ جزائیہ ہے، اور اس سے پہلے انا ہے۔ جب ادات شرط پر انا داخل ہوا تو اس کے ساتھ ہو ضمیر شان لائی گئی ہے۔ اور اگر کہیں ہمیں ایسی صورتحال میں ضمیر شان مذکور نظر نہ آئے تو وہ منوی ہوگی، یعنی نیت میں شامل ہوگی، جیسے اختل شاعر کے اس شعر میں ہے ان من يدخل الکنیسۃ یوم یلقى فیہا جآذرا وظباء، کہ یقیناً جو شخص بھی کنیسہ میں کسی دن داخل ہوگا تو وہ اس میں نیل گاؤں کے بچے اور ہرن پائے گا۔
تو یہاں ان من اصل میں ہے انہو من، اور قرآن حکیم سے اس کی مثال دی جا رہی ہے من اجل ذالک کتبنا علی بنی اسرائیل انہ من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، کہ اسی وجہ سے ہم نے بنی اسرائیل پر یہ چیز بطور ضابطہ رکھ دی اور لکھ دی کہ جو شخص بھی بغیر کسی نفس کے بدلے کے کسی نفس کو قتل کرے گا یا فساد فی الارض کے طور پہ قتل کرے گا تو گویا اس نے تمام انسانیت کو قتل کیا، اور جو بھی کسی ایک نفس کی، نفس معصومہ کی زندگی کا باعث بنے گا تو گویا وہ تمام انسانیت کی زندگی کا باعث بنے گا۔ تو یہاں من قتل نفسن والے جملہ شرطیہ سے پہلے جب انا آیا تو اس کے ساتھ ضمیر شان کو لایا گیا ہے۔ آگے یہ بتانا مقصود ہے کہ یتقی فعل مضارع مجزوم ہے، اور یہاں جزم کیوں آیا تو اس کی وجہ بتائی جا رہی ہے کہ شروع میں ادات شرط لگا ہوا ہے۔ ادات شرط یہ دو فعل مضارع کو جزم دینے والا ادات ہے، اور یہاں یتقی کی علامت جزم وہ بتائی جا رہی ہے کہ کس شکل میں ہے، حذف اللام، لام الکلمہ کے حذف کی شکل میں، یعنی اصل میں تھا یتقی، اور یا جو کہ وزن میں لام الکلمہ کے مقابل آ رہی تھی اس کو یہاں حذف کر دیا گیا، اور بتایا جا رہا ہے کہ ویصبر میں یصبر کا عطف ہے یتقی پر، اور جواب شرط میں فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اس میں یہ بتانا مقصود ہے کہ ان اللہ پر جو فا داخل ہوا یہ جواب شرط کا اقتران بالفا، فا کے ساتھ مقترن ہونا یہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ یہاں جواب شرط جملہ اسمیہ ہے، چنانچہ یہ ان 7 مواقع میں سے ایک موقع ہے کہ جہاں جواب شرط پر فا کو داخل کیا جاتا ہے۔ تو الحمدللہ جی، مفتی سعید صاحب کی زبانی آپ نے ڈاکٹر عبدالرحیم صاحب کی ورکنگ کو جو ہے وہ سمجھ لیا۔ اب ہم چلتے ہیں اس آیت کے جملوں کے اعراب کی طرف۔ تو پہلا حصہ جو ہم نے کیا تھا اس میں قالو فعل با فاعل ہے، واو ضمیر مرفوع متصل فاعل ہے، فعل اور فاعل آ چکے ہیں، اب مقول القول مفعول بھی چاہیے، تو وہ انک لانت یوسف کی صورت میں ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج جو ہے حرف استفہام ہے، اور اس کے بعد انا حرف ظروف مشبہ بالفعل ہے، جب بھی آئے گا ایک اسم اور ایک خبر ڈیمانڈ کرے گا۔ کاف ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے، اور اس کی خبر جو ہے وہ ہے یوسف، جو کہ آپ کو مرفوع نظر آ رہی ہے۔ لام جو ہے یہ لام مزالقہ ہے، اور انتا کو ہم ضمیر فصل کہہ کر گزر سکتے ہیں، یا پھر دوسری ترکیب یوں کی جائے گی کہ انا کا اسم جو ہے وہ کاف ہے، اور انا کی خبر جو ہے وہ ہے انتا یوسف، جو کہ مبتدا اور خبر کا مجموعہ ہے۔ تو دونوں طریقوں سے آپ اس آیت کو یا اس حصے کو انالائز کر سکتے ہیں۔ بہرحال جو بھی ترکیب آپ کریں گے، انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنے گا، اور جملہ اسمیہ بننے کے بعد یہ محلاً منصوب مقول القول مفعول بھی بن جائے گا قالو فعل کے لیے، اور قالو فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن جائے گا۔ اب جو دوسرا حصہ تھا اس کا پہلا حصہ وہ ہے قال انا یوسف، تو قال فعل با فاعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، اب مقول القول چاہیے، وہ جملہ اسمیہ آ رہا ہے انا یوسف کی صورت میں، جس میں انا جو ہے یہ مبتدا ہے اور اس کی خبر جو ہے یوسف ہے۔ یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر محلاً منصوب مقول القول بنا قال فعل کے لیے، اور قال فعل اپنے فاعل اور مفعول بھی سے مل کر جملہ فعلیہ بن گیا۔ اس کے بعد دوسرے حصے کا جو دوسرا حصہ ہے اس کا انالیسز پیش خدمت ہے۔ واو کو عاطفہ قرار دے دیں گے، حاذا یہاں پر مبتدا بن جائے گا جس کی خبر جو ہے وہ اخی مضاف مضاف الیہ کا مجموعہ ہے۔ یوں مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ جملہ عطف ہو جائے گا قال کے مقولے پر، جو پچھلا والا قال ہے، ذہن میں رکھیے گا۔ اب ہم چلتے ہیں اگلے حصے کی طرف، اور وہ ہے قد من اللہ علینا۔ قد حرف تحقیق ہے، منا فعل اس میں جلالہ اس کا فاعل ہے، اور علینا جار مجرور، یہ متعلق ہو جائے گا منا فعل کے۔ منا فعل اپنے فاعل اور متعلق سے مل کر جملہ فعلیہ ہو جائے گا۔ اور اب رہ گیا آخری حصہ اس آیت کا، اور وہ ہے انہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ انا حرف حروف مشبہ بالفعل، ہا ضمیر منصوب متصل اس کا اسم ہے۔ اب خبر چاہیے، تو خبر کی جگہ پر جو کچھ آ رہا ہے وہ ایک جملہ شرطیہ ہے کہ من یتقی ویصبر فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ من شرطیہ، من اسم شرط مبتدا بنے گا، اور اس کی خبر جو ہے وہ شرط اور جواب شرط کا مجموعہ ہوگا۔ تو اب ہم شرط والے حصے کو انالائز کریں گے، وہ ہے یتقی فعل با فاعل،
ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، یہ معطوف علیہ قرار دے دیں گے۔ واو عاطفہ یصبر فعل با فاعل، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل، یہ معطوف ہو جائے گا، معطوف علیہ اپنے معطوف سے مل کر یہ بن جائے گا شرط، اور اس کا جواب شرط جو ہے وہ ہے فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین۔ فا کو ہم جزائیہ قرار دیں گے، اور انا حرف حروف مشبہ بالفعل ہے جس کا اسم جلالہ آپ منصوب دیکھ رہے ہیں، اور خبر کی جگہ پر ایک جملہ آ رہا ہے جو کہ لا یضیع اجر المحسنین ہے۔ لا حرف نفی ہے، یضیع فعل ہے، ہوا ضمیر مرفوع متصل اس کا فاعل ہے، اور اجر المحسنین مضاف مضاف الیہ ہو کر مفعول بہ بن رہا ہے لا یضیع فعل کے لیے، اور پھر لا یضیع فعل اپنے فاعل اور اپنے مفعول بہ سے مل کے جملہ فعلیہ ہو کر محلاً مرفوع خبر بن رہا ہے انا کی، اور انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر جواب الشرط یا جزا بن رہا ہے شرط کے لیے، اور پھر شرط اپنے جواب الشرط یا جزا سے مل کر خبر بن رہا ہے من شرطیہ مبتدا کے لیے، اور من شرطیہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ ہو کر یہ انا کی خبر بن رہا ہے محلاً مرفوع، اور پھر انا اپنے اسم اور خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن رہا ہے۔ تو الحمدللہ جی ہم نے اپنی ورکنگ جو ہے وہ مکمل کر لی ہے۔ اب ہم دیکھتے ہیں محمود صافی صاحب کی ورکنگ کو۔ محمود صافی صاحب نے قالو والے جملے کو لا محل لا استناف بیانی قرار دیا ہے۔ انک لانت یوسف فی محل نصب مفعول القول، انت یوسف فی محل رفع خبر انا، قال لا محل لا استنافیہ، انا یوسف فی محل نصب مفعول القول، ھذا اخی فی محل نصب معطوف علی جملہ انا یوسف، من اللہ علینا لا محل لا استناف فی حیز القول، اور انہ من یتقی لا محل لها فی حکم التعلیل، من یتقی فی محل رفع خبر انا، یتقی فی محل رفع خبر المبتدا، من یصبر فی محل رفع معطوف علی جملہ یتقی، ان اللہ لا یضیع فی محل جزم جواب الشرط مقترنۃ بالفا، اور آخری جملہ لا یضیع فی محل رفع خبر انا۔ تو الحمدللہ جی ہماری ورکنگ جو ہے وہ میچ کر گئی ہے محمود صافی صاحب کی ورکنگ کے ساتھ۔ اب ہم دیکھتے ہیں اس آیت کا ترجمہ۔ اس آیت کا ترجمہ جو ہے وہ کیا گیا ہے، قالو انہوں نے کہا اِنَّكَ لَأَنْتَ یوسف، کیا یقیناً واقعی تو ہی یوسف ہے؟ قال انا یوسف، کہا میں یوسف ہوں، وہذا اخی، اور یہ میرا بھائی ہے، قد من اللہ علینا، یقیناً اللہ نے ہم پر احسان فرمایا ہے، انہ من یتقی و یصبر، بے شک حقیقت یہ ہے کہ جو ڈرے اور صبر کرے، فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، تو بے شک اللہ نیکی کرنے والوں کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ یہاں پر ایک پوائنٹ میں آپ کو بتانا بھول گیا تھا کہ انہ میں جو ہا کی ضمیر ہے یہ ضمیر شان ہے، اس لیے آپ اس ترجمے میں بھی دیکھ رہے ہیں کہ حقیقت یہ ہے کہ ساتھ اس کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ تو الحمدللہ جی آیت نمبر 90 ہماری مکمل ہو گئی ہے سورہ یوسف کی۔ انشاءاللہ تعالی اگلے لیکچر میں سورہ یوسف کی اگلی آیت جو کہ آیت نمبر 91 ہوگی، آپ سے ملاقات ہوگی۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔